ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج میں جو ولاگ بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں سکولوں کو، جو گورنمنٹ سرکاری سکولوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے پنجاب کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ۔ تو میں اس حوالے سے ولاگ بنا رہا ہوں اور آپ نے بڑی توجہ سے غور سے اس کو سننا ہے اور پھر آگے اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو ان سکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یا ان کو بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے کافی ایک لمبی چوڑی ایک داستان ہے جس کے بارے میں آج میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ وہ ہوا ایسے کہ ہمارے جو سرکاری اسکولوں کے 60 سے 70% ہمارے ٹیچر حضرات نے بچوں کے اوپر وہ جو توجہ درکار تھی، وہ جو محنت درکار تھی، وہ جو فوکس درکار تھا، وہ نہیں دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ سیلری ہمیں ہر منتھ مل جاتی ہے، اور یہ سرکاری طور پہ ہم اٹیچ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو ہمیں ایک تو کوئی اتنا سرکاری ٹیچرز کے اوپر پریشر بھی نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ٹیچر ذرا ایزی ہو گئے، اور ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اور ان کے اوپر یہ چیزیں رکھنا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے اسکولوں کی یہ حالت ہوئی کہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اٹھا کے اور پرائیویٹ اسکولوں کی طرف لے گئے، اور جو بچے اسکولوں کے اندر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ 40% پاس ہوتے ہیں، 60% فیل ہو جاتے ہیں۔ اساتذہ کرام کے جو ہمارے بہت محترم ہیں، ہمارے ٹیچر حضرات ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، لیکن اگر فیکٹ پہ بات کی جائے تو ہمارے جو 60 سے 70% ٹیچر ہیں، ان کا جو فوکس ہے وہ دوسری چیزوں پہ ہے۔ اپنے کوئی بزنس کیے ہوئے ہیں انہوں نے، یا کوئی اور کاموں کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے، کیونکہ جو اسٹڈی ہے، جو ٹیچنگ ہے، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے۔ آپ اگر اس کو اسی حساب سے دیکھ لیں کہ بچوں کو پراپر طور پہ اگر اچھے مارکس دلوانے ہیں، بچوں کو اچھے نمبر دلوانے ہیں، اور ایک اچھا مطلب کامیاب بچہ بنانا ہے، تو اس کے لیے بہت تگ و دو اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے ٹیچر حضرات نے اس کے اوپر خاص کوئی توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے بچے میٹرک تک پہنچتے اس حد تک ویک ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے یا تو اسکول چھوڑ دیا جائے، یا پھر وہ کوئی بہانے وغیرہ کر کے چھٹیاں کرتے ہیں، یا پھر اسکول کو ہی بالکل سکپ کر دیتے ہیں۔ جو رہ جاتے ہیں تو وہ پھر اگر ایگزام دیتے بھی ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ان کو سپلی آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی میرے ٹیچر حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر فوکس کریں، اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ان کے اوپر فوکس رکھیں۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں چھٹیوں کا جو ایک رواج ہے، 3 مہینے کی چھٹیاں گرمیوں کی ہیں، 20 دن کی چھٹیاں سردیوں کی ہیں، پھر قائد اعظم ڈے آ جاتا ہے، پھر علامہ اقبال ڈے آ جاتا ہے، لیبر ڈے آ جاتا ہے، پھر 4 چھٹیاں سنڈے کی آ جاتی ہیں، فرائیڈے بھی ہاف ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 4 سے 4.5 مہینے یا ہارڈلی 5 مہینے ہی اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ تو اس میں اگر ہمارے ٹیچر حضرات اگر فلی طور پہ فوکس کر کے بچوں کو اگر پڑھائیں، تو یہ جو رزلٹ 40% ہے، یہ 80، 90 اور ایون 95 تک پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ لائل ہو جائیں۔ یہ میرا خاص طور پہ جو آج کل جو نیو ٹیچر حضرات آئے ہیں، بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، لیکن ان کا جو توجہ ہے، ان کی جو بچوں کے اوپر فوکس ہے، وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں رزلٹ بتا رہا ہے، اور صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ گورنمنٹ کو مجبوراً
پرائیویٹائز کرنا پڑ رہا ہے، اسکولوں کو بند کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اچھا رزلٹ دیا ہوتا، اگر تعداد ہزاروں میں ہوتی تو کیوں گورنمنٹ کو اسکول بند کرنے پڑتے؟ کیونکہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ پرائمری کے ٹیچر حضرات دیہی علاقہ جات میں لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو بھیجیں، ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیوں اتنا معیار گرا؟ کیوں اتنی پوزیشن ڈاؤن ہوئی؟ اس میں جو میں 60 سے 70% ٹیچر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، ان کا فوکس ہی نہیں رہا، ان کا صرف یہی فوکس رہا کہ بس ہر مہینے سیلری لینی ہے، اور بچے پاس ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے بچوں کے مستقبل سے کھیلا۔ آپ پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ارد گرد ٹیچر حضرات دیکھیں گے جن کے اپنے بچے خود کے پھر کامیاب نہیں ہو پائے، سکسیسفل نہیں ہو پائے، تو اگر ان کو دیکھا جائے تو اب وہ شاید پچھتاتے ہوں گے پینشن کے بعد، سروس کے بعد، کہ ہمارے بچے خود کے تو نہیں قابل بن پائے، کوئی اچھی پوسٹ نہیں لے پائے، اچھی ایجوکیشن نہیں حاصل کر پائے۔ تو یہ دنیا مکافات عمل ہے، لہٰذا اس چیز کو بڑا اسٹرکٹلی دیکھیں جتنے بھی ٹیچر حضرات ہیں۔ میری یہ گزارش ہے اپنے اساتذہ کرام سے کہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اپنا بچہ سمجھیں، اور ان کے اوپر نرسری سے لے کے میٹرک تک جتنا آپ کوشش ہو سکے ان کے اوپر فوکس کریں، اور ان کے رزلٹ کو بہتر کریں، ان کو اچھا ایک کامیاب طالب علم بنا کے اور آگے کالجز اور یونیورسٹیوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں 40% کی جو ریشو ہے اس کے اندر تو 35 یا 30% تو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، جو کہ تھوڑی سی توجہ سے ہی نکل جاتے ہیں۔ بات ہے اوپر والے 65% اسٹوڈنٹ کی، جو کہ تھوڑا درمیانے ایوریجز ہوتے ہیں یا تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے اوپر ہی فوکس نہیں کیا جاتا ہے، اور بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ مار دھاڑ کر کے ان کو کوشش کر کے بھگا دیا جاتا ہے، تاکہ یہ جب رزلٹ آئے تو پھر ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی نہ بنے۔ یہ حل نہیں ہے۔ اگر وہ کل کو مزدوری کرے گا، وہ کل کو جا کے دھوپ کے اندر کام کرے گا، تو پھر وہ اس کے دل سے کوئی دعائیں تھوڑی نکلیں گی۔ تو لہٰذا کوشش کریں بچوں کو ایسے ٹریٹ کریں کہ کمزور سے کمزور بچہ بھی اچھے مارکس لے کے میٹرک کلیئر کر جائے، تاکہ وہ آپ کو کل کو دعائیں دے۔ اور جو آپ سیلری لے رہے ہیں 1.5 سے 2.25 لاکھ یا 2 لاکھ سیلری لے رہے ہیں، اس کو بھی جسٹیفائی کریں۔ یہ میرا جو پیغام ہے یہ سندھ کے رورل ایریاز کے ٹیچر حضرات کے لیے، بلوچستان کے ایریاز کے لیے، خیبر پختونخوا کے ایریاز کے لیے، اور خاص طور پنجاب کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں، جنوبی پنجاب ہو گیا، اور یہ سینٹرل پنجاب ہو گیا، یہ سارا جو ایریا ہے اس کے اندر جو ٹیچر حضرات ہیں، یہ 60 سے 70% ٹیچر حضرات کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس سیلری لی جائے اور ٹائم پاس کیا جائے۔ ان کی توجہ بچوں پہ اتنی خاص نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ کوئی ایک دن کا کام تو ہے نہیں جس میں یہ خرابی ہوئی ہے اور گورنمنٹ اس کو بند کر رہی ہے۔ یہ کئی سالوں سے، یہ کوئی 20 سے 25 سے 30 سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جس میں ایک بچوں کا بہت لاس ہو رہا ہے، بچوں کی جو ایجوکیشن کا حرج ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو غربت کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹیچر حضرات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکاری اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں وہ غربا کے بچے ہی آتے ہیں، جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے، کیونکہ جن کے بچے جو افورڈ کر پاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں کے اندر بھجوا دیتے ہیں۔ جو سرکاری اسکولوں میں آتے ہیں تو ان کے اوپر آپ کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان پیرنٹس کے بھی خواب ہیں، ان پیرنٹس کے بھی کچھ احساسات ہیں، کچھ جذبات ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے، کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے آگے کامیاب شہری بنے، کوئی پولیس میں جائے، کوئی فوج میں جائے، کوئی اچھے عہدوں پہ جائے۔ اگر ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی تو پھر ان کے جو خواب ہیں
یہ ادھورے رہ جائیں گے۔ کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچے ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر کے لیے ظاہری بات ہے اگر آپ کے میٹرک میں اچھے نمبر ہوں گے تو پھر یہ ایف ایس سی میں آپ کو اس میں داخلہ ملتا ہے، پھر آپ ایف ایس سی سے پھر بی ایس سی اور پھر اس طرح سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو بنیادی یہاں پہ جو میٹرک کے اندر ہے اتنی ایک کمزور رکھ دی جاتی ہے، بچوں کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔ جو بچے اگر میٹرک بھی کلیئر کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی 40 50 60% بچے ایسے ہیں کہ جن کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، وہ آگے بڑے کالجز میں یونیورسٹی لیول پہ جا کے گھبراتے ہیں، انہیں کانفیڈنس نہیں ہوتا بنسبت پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کے اندر بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ آگے معاملات کو حالات کو بڑے اچھے سے فیس کرتے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں کے جو بچے ہیں وہ ذرا گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو اس حساب سے تیار ہی نہیں کیا جا رہا۔ میں نے جیسے کہا کہ ایک تو میٹرک کرنا ہی مشکل ہوا پڑا ہے، یہاں پہ ہی رزلٹ کے اندر بہت گنجائش ہے اس کو اپ لے جانے کی، 40% جو ہماری ریشو ہے پاس ہونے کی یہی بہت کم ہے، تو ساتھ میں ان بچوں کا کانفیڈنس بھی بہت کم ہے، تو لہٰذا استاذہ کرام کو بچوں کو مکمل طور پہ لے کے ایک قابل انسان بنا کے اور پھر آگے بھیجنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ رزلٹ کو بہتر کریں کہ گورنمنٹ کو اسکولوں کو بند نہ کرنا پڑے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ محنت کریں گے بچوں کے اوپر تو آپ کے اپنے بچے بھی ایک کامیاب شہری بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، قابل بنیں گے، ان کے دماغ بھی اللہ پاک کی ذات کھولے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی محنت آپ نے ان بچوں کے اوپر کی ہوگی غربا کے بچوں پہ، ان بچوں کے اوپر، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جہاں بھی آپ ان کو داخل کروائیں گے یا جہاں بھی وہ جائیں گے، جس بھی فیلڈ میں جائیں گے وہ سکسیزفل ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے۔ تو لہٰذا یہ میرا جو پیغام ہے یہ تمام پاکستان کے ٹیچر حضرات، سرکاری ٹیچر حضرات کے لیے ہے، جو کہ جن کا جو فوکس ٹیچنگ کی بجائے دوسرے چیزوں پہ زیادہ ہے اور وہ ٹیچنگ کو بہت کم پریفرنس دیتے ہیں، بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے یہ کہ آپ جتنا ٹائم سروس دیتے ہیں آپ دل جوئی سے، دل جمی سے، پوری ایمانداری سے، لگن سے دیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہی ایک بندے کا پورا کیریئر وابستہ ہے۔ جیسے وہ اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی اس کی ناکامی ہو جاتی ہے، اگر وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں بھی دے گا اور اچھے لفظوں سے یاد کرے گا کہ فلاں اسکول میں ہم نے فلاں ٹیچر سے پڑھا اور ہم ایک اچھی کامیاب انسان بنے۔ تو لہٰذا یہ جو پیغام ہے یہ تمام ٹیچر حضرات جو نئے بھی ہیں یا پرانے ہمارے محترم ٹیچر حضرات ہیں یہ سب کے لیے ہے۔ پلیز خدا را کوشش کریں بچوں کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کروائیں اور زیادہ سے زیادہ انہیں ان پہ ٹائم دیں، کوشش کریں اگر چھٹیوں کے دوران بھی اگر آپ کے قریب بچے ہیں تو ان کو اپنے پاس بلوائیں، انہیں گائیڈ کریں، انہیں لیسن لکھوائیں گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران، کیونکہ آپ کی تنخواہیں بند نہیں ہوتی۔ یہ آپ دیکھیں کہ چھٹیاں ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، کچھ بھی ہے، جو سرکاری بندہ ہے، سرکاری ٹیچر ہے، اس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے۔ تو پھر جب آپ اس کو رزلٹ کو بہتر کریں گے، جب آپ اس کو لے کے اچھے طریقے سے آگے بچوں کو موو آن کرائیں گے تو پھر گورنمنٹ پرائیویٹائز نہیں کرے گی بلکہ گورنمنٹ اسکولوں کے اوپر خرچ کرے گی، گورنمنٹ پھر زیادہ سے زیادہ نئے اسکول بنائے گی، نئے ٹیچر سٹاف کو بھرتی کرے گی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جو ایجوکیشن کا جو نظام اتنا بری حالت میں ہے اس کو آگے لے کے چلیں، رزلٹ دیں، پھر گورنمنٹ سے مطالبات رکھیں۔ گورنمنٹ ٹیچرز کو بھی فارغ نہیں کرے گی، اسکولوں کو بھی بند نہیں کرے گی، اور یہ معاملات بڑے اچھے اور خوش اسلوبی سے آگے نکلیں گے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے اس کے اوپر کان دھریں، اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن میری جو کوشش ہے، میں نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے حالات کو بہتر کرنے کا یا حالات کے اوپر بات کرنے کا،
میری جہاں تک کوشش ہے، جو مجھے جہاں جہاں مجھے خامی نظر آئے گی، جہاں جہاں کمزوری نظر آئے گی معاشرے کے اندر، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہائی لائٹ کروں، تاکہ اس پہ اگر کوئی ایک بندہ بھی یا دو بندے بھی عمل کر دیتے ہیں تو اور اس میں بہتری آ جاتی ہے ان کے اندر، تو مجھے یہ بہت بڑی کامیابی فیل ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔